آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، قرآن فہمی کے موضوع کے اندر ہم آج کل جس موضوع پر بات کریں وہ ہے تفخیم و ترقیق. تفخیم و ترقیق، کسی حرف کو پرحجم طریقے سے ادا کرنا اور کسی حرف کو دوسری حالات میں بہت نازک اور پتلے انداز میں ادا کرنا. بہت پرحجم ادا کرنے کو تفخیم کہتے ہیں اور نازک اور پتلے طریقے پر ادا کرنے کو ترقیق کہتے ہیں. ہم آج کل یہ مسئلہ اپلائی کر رہے ہیں، لاگو کر رہے ہیں حرف را پر. حرف را کے تفخیم کے بارے میں ہم نے کہا کہ 6 صورتیں ہیں جن میں حرف را تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بھرپور پڑھی جاتی ہے، پرحجم پڑھی جاتی ہے، درست پڑھی جاتی ہے، گاڑا پڑھی جاتی ہے. لیکن یہی را ایک اور حالات کے تحت، ایک اور حالت کے تحت ترقیق سے پڑھی جاتی ہے، نازک طریقے پر پڑھی جاتی ہے، پرحجم نہیں پڑھی جاتی. اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ 5 صورتیں ہیں، 5 مقامات ہیں، 5 طریقے ہیں، 5 جگہیں ہیں جہاں پر را کو تفخیم کے ساتھ نہیں بلکہ ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ترقیق نازک انداز میں پڑھنا. تو یہ 5 جگہوں میں سے ہم نے 3 جگہیں کل تک ختم کی تھیں، جن میں پہلا تھا جب را مکسور ہو، یعنی اس پہ کسرہ ہو، بلکہ اس کے نیچے کسرہ ہو، مکسور ہو، کسرہ یعنی زیر ہو. یہ پہلی صورت. اور دوسری صورت کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہو وہ مکسور ہو. خود را مکسور نہ ہو، را ساکن ہو، لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہو وہ مکسور ہو، اس میں زیر لگی ہوئی ہو. یہ دوسری حالت، دوسرا مقام، دوسری جگہ جہاں ترقیق کے ساتھ را کو پڑھنا ہے. اور تیسری حالت، تیسرا مقام جہاں را کو ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ را بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو یعنی زیر لگی ہو. تو اس صورت میں بھی اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی نازک پڑھا جاتا ہے، ہلکے سے پڑھا جاتا ہے، ہولے سے پڑھا جاتا ہے، تاکہ سننے والا اچھی طرح سے بھرپور آواز میں را کی آواز نہ سن سکے. اب چوتھی اور 5ویں جو حالت ہے جس میں را کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رائے ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. یعنی را پہ بھی جزم لگی ہے اور اس سے پہلے ایک یا ہے، اس پر بھی جزم لگی ہے، دو حروف پہ ایک کے بعد دوسرا دونوں پر سکون ہو. ایک آخر پہ یا پہ سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی
سکون ہو یعنی جزم لگی ہو اور اس سے پہلے حرف پر کوئی بھی حرکت ہو تو عام طور پر زبر ہوتی ہے تو وہ بھی ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور پانچویں صورت کہ را ساکن ہو اور اسے پہلے والی یا ہو لیکن یائی مدی ہو، یائی مدی ہو۔ یائی مدی ایک چیز ہوتی ہے، یائی محرک دوسری چیز ہوتی ہے۔ سکون والی یا ایک ہوتی ہے، یائی مدی بھی سکون والی ہوتی ہے، لیکن اس میں حرکت دو حرکتوں کے برابر وہ لمبا پڑا جاتا ہے، اس کو یائی مدی کہتے ہیں۔ اور اس یا پر جزم نہ بھی ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ مدی ہے، اس لیے اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے چوتھی اور پانچویں حال ترقیق را، ترقیق حرف را، چوتھی حالت رائے ساکن سے پہلے یائے ساکن ہو، یائے ساکن ہو۔ ایک صورت رائے ساکن سے پہلے یائے ساکن، دونوں ساکن۔ اور پانچویں صورت رائے ساکن سے پہلے یہی یا ہو لیکن یائے ساکن نہیں کہلاتی ہے، یائے مدی کہلاتی ہے، یعنی اس پہ مد ہوتی ہے، دو حرکتوں کے برابر پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں دیں گے تو ان مثالوں پہ پھر ہم تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے۔ رائے ساکن سے پہلے یائے ساکن، مثالیں تین۔ ایک پرندہ طائر، پرندہ عربی میں اس کو طائر کہتے ہیں، طائر طائر طائر، را نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طائر اور دوسرا حرف غائر، دوسرا لفظ غائر، پہلا لفظ طائر 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 اور دوسرا لفظ غائر غائر، ٹھیک ہے۔ اگر را جو ہے یہ ساکن ہے اور پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یا ہے، یعنی را بھی ساکن اور اس سے پہلے یا وہ بھی ساکن، لیکن وہ یا مدی نہیں ہے، یعنی وہ ایک ہی حرکت کے برابر پڑھی جائے گی۔ یہاں والی یا ساکن ایک ہی حرکت کے برابر پڑھی جائے گی، لیکن یہاں والی یا مدی جو ہے وہ دو حرکتوں کے برابر، اس سے مقابلے میں دگنی لمبی پڑھی جائے گی، یعنی دو حرکتیں، اتنا، ایک حرکت دو حرکت۔ یہ والی جو ہے یہ ایک دم سے ایک ہی حرکت، طائر طائر، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ غیر کے علاوہ اس کا عام لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے سائر 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 سائر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ترقی کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ تفخیم کیسے ہوتا ہے اور ترقیق کیسے ہوتا ہے۔ تفخیم میں ایک طرح کی آواز نکلتی ہے اور ترقیق میں دوسری طرح کی آواز نکلتی ہے، حالانکہ حرف ایک ہی ہے۔ جب تفخیم کا نکلتی ہے آواز تو پرحجم نکلتی ہے، بھرپور نکلتی ہے، گاڑی نکلتی ہے، موٹی آواز نکلتی ہے۔ لیکن جب تحقیق میں نکلتی آواز اس را کی تو یہ آواز پتلی نکلتی ہے، ہلکی سی نکلتی ہے، موٹی نہیں نکلتی، پرحجم نہیں نکلتی۔ آپ کا منہ آواز سے بھر نہیں جاتا، لیکن تفخیم میں آواز سے آپ کا منہ بھر جاتا ہے۔ یہ فرق ہے تفخیم اور ترقیق میں۔ تو یہ رہی چوتھی صورت، چوتھی حالت، جس میں را تفخیم کے سے نہیں بلکہ ترقیق سے پڑھی جاتی ہے۔ اب اگلا رائے ساکن سے پہلے یائی مدی ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر لمبی تھوڑی،
یہ والی یا لمبی نہیں پڑھی جائے گی. یہ والی یا چونکہ مدی ہے اس لیے ڈبل لینگتھ میں یعنی دگنی لمبی اس یا کی آواز پڑھی جائے گی. قدیر قدیر قدیر. را نہیں, را ہے لیکن تھوتلی آواز میں, جیسے میں نے کہا تھا بچہ جیسے را پڑھتا ہے وہی وہ رات ترقیق سے پڑھتا ہے. تفخیم سے بچہ پڑھ نہیں سکتا جب تک وہ بڑا ہو کے سیکھتا ہے. تو یہ ہے پہلا لفظ قدیر. آ بھی ساکن یا بھی ساکن, را بھی ساکن یا بھی ساکن, را بھی ساکن, را نہیں ترقیق سے نہیں کیونکہ مفتوح ہے را. تو جہاں مفتوح اور معظوم ہو تو وہ تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے را. قدیر 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 قدیر. دوسرا ہے مثال کے طور پر نصیر 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 نصیر. سمجھ رہے ہیں؟ سی نہیں صیر, زبان کو اوپر اٹھا کے گولائی میں نصیر. ٹھیک ہے نصیر. اس کے بعد اسی جیسا دوسرا لفظ جس میں نون کے بدلے با ہے بصیر 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 بصیر. سمجھ رہے نا؟ کوئی مشکل نہیں, آرام سے پڑھ سکتے آپ. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ابتدا میں آپ کو ضرورت ہوگی توجہ سے پڑھنا, یعنی بغیر توجہ کے نہیں پڑھنا, پھر غلط ہو جائے گا. توجہ دینا کسی حرف کو کیسے پڑھنا ہے, اور یہ توجہ صرف کچھ دیر تک دینے کی ضرورت ہوگی. بعد میں جب حرف کی صدا آپ کی زبان پر چڑھ جائے گی پھر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں. جیسا میں نے ایک بار کہا تھا کہ جب یہ عمل لیول آف آٹومیشن تک پہنچ جائے گا, لیول آف آٹومیشن, کہ آپ کو سوچنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. دماغ, سینسری نروز اور موٹر نروز, آپ سمجھیں کہ نہیں, ویژول سینسیشن بھیجتی ہے دماغ کو کن رگوں کے ذریعے سے, سینسری نروز کے ذریعے سے, اور دماغ بھیجتا ہے زبان کو حکم کہ کیسے پڑھنا ہے, زبان کیسے استعمال کرنی ہے, لیکن دوسری قسم کی رگوں کے ذریعے سے جن کو موٹر نروز کہتے ہیں. تو یہ ابتدا میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں دماغ کو جب تک عادت ہو جائے کہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے انوالنٹریلی, بغیر آپ کی سوچ سمجھ کے, آؤٹ آف والیشن یعنی ارادہ کر کے کام کرنا, جان کر ارادی طور پر پہلے ہوتے, بعد میں غیر ارادی کام چلتا ہے. تو غیر ارادی یعنی آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, خود بخود حرف پر آپ کی نظر پڑتی ہے اور خود بخود دماغ تک امپلس جاتا ہے اور وہاں سے آرڈر جاتا ہے مخصوص عضو کو یعنی زبان کو کہ کیسے آپ ایکٹ کرو گے. اور یہ عمل جو ہوتا ہے امپلسز لے جانے کا اور وہاں سے آرڈرز کوڈڈ فارم میں پہنچانے کا مخصوص عضو تک, یہ پروسیس بعد میں والنٹری نہیں رہتا, یہ انوالنٹری بن جاتا ہے. اس میں والیشن نہیں رہتا, غیر ارادی بن جاتا ہے, آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ لیول آف آٹومیشن تک یہ کام ہو جاتا ہے, یہ پہنچ جاتا ہے. جب اس لیول پر پہنچ جائے بعد میں آپ کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ابتدا میں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور مشہور دو لفظ اور بشیر باشا, کوئی مشکل نہیں, آرام میں مشکل ہے جب تک آپ ترقی کے ساتھ پڑھ سکیں. بشیر
بشیر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بشیر. اور اسی کا مسیرہ بائی نذیر، 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 ہاں بالکل، دال بالکل اچھی پڑی. نذیر، نذیر، سمجھ گئے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں، آپ یقین رکھیں آپ بہت اچھی طرح سے بالکل صحیح طریقے پر عربی پڑھ سکتے ہیں. آگے ایک اور حرف پہ ہم آتے ہیں اور اس کی تفہیم و تلقیق پڑھیں گے، اور وہ حرف کئی صورتوں میں بہت بہت امپورٹنٹ حرف ہے. چلیے جگہ ہے یہی کرتے ہیں، اور وہ ہے حرف لام. لام کا حرف، لام، لام کا حرف بالعموم، بغیر ایک صورت کے، بغیر ایک صورت کے بالعموم، عمومی طور پر، یعنی تقریباً ہر جگہ بغیر ایک جگہ اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس لیے اس کو ترقیق کے بارے میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ترقیق بالعموم، عمومی طور پر، عمومی طور پر، آن دا ہول، ان موسٹ سرکمسٹانسز، یہ حرف جو ہے یہ ترقیق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ترقیق کے ساتھ یعنی ہلکا. واللیل، واللیل، منہ آپ کو بھرنا نہیں پڑتا ہے صدا سے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ تفخیم کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ جگہ بہت اہم ہے. اکثر بیشتر ہم اسے تفخیم کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، بغیر چند ایک لوگوں کے، ایک آدھو کا. عام طور پر ترقیق وہاں بھی کرتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ایک لفظ جلالہ. یہ ترقیق بالعموم. اب تفخیم، تفخیم، تفخیم میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے جس کو ہم لفظ جلالہ کہتے ہیں. لفظ جلالہ، جلالہ میں نے بہت پرجلال لفظ ہے، بہت مقدس لفظ ہے، بہت اونچے مقام کا لفظ ہے، بہت مقدس لفظ ہے، اور وہ لفظ آپ کی زبان پر ہمیشہ ہوتا ہے. اور وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ہے اللہ. وہ لفظ اللہ ہے. اللہ، کون سا لفظ؟ اللہ. اسی طرح سے یہ نہیں عام طور پر جیسے پڑھتے ہیں اللہ، اللہ، اللہ نہیں ہے. اللہ، پرحجم، بھرپور، بہت موٹا، بہت گاڑھا. اللہ. یہ میں نے گاڑھا کیوں پڑھا؟ کیونکہ الف پہ زبر ہے، الف پہ زبر ہے اس لیے گاڑھا پڑھا، اس لیے گاڑھا پڑھا. جیسے مثال کے طور پر دوسری جگہ پڑھوں گا، واللہ، واللہ، اچھی پریکٹس کریں. واللہ، لام کو جب تشدید میں پڑھیں گے اسی تشدید میں اپنا منہ آواز سے بھر دیجئے. واللہ، واللہ. اور جب آپ واللہ پڑھیں گے تو واللہ پڑھتے پڑھتے یہ آپ کا منہ ہے، مثال کو دو طریقوں سے منہ کھلتا ہے. ایک طریقہ یوں ہوتا ہے یہاں سے لمبا ہو جاتا ہے، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف لمبا ہوتا ہے. اور جب اوپر کی طرف لمبا ہوتا ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا جس کو کشمیری پراز کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا اردو میں اسے کیا کہتے ہیں، ان کو یہ آپس میں نزدیک آتی ہیں اور منہ کو اجازت دیتی ہیں، آسان بناتی ہیں اٹھ کے پڑھنا، اوپر اٹھنا. جب یہ کھل جاتی ہے یہ، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ منہ اوپر کو نہیں اٹھ سکتا، بیٹھ کے رہتا ہے. جب یہ تفخیم کرنا ہوتا ہے اس لفظ میں، تو تفخیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوپر والا جبڑا، منہ کا اوپر والا جبڑا، یہ اوپر کو اٹھنا چاہیے، نیچے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. ترقیق میں نیچے کو بیٹھتا ہے، اخفا میں بھی نیچے کو بیٹھتا ہے.
حروف استفال جب پڑھنے ہوتے اس وقت بھی نیچے بیٹھتا ہے، لیکن جہاں تفخیم کرنا ہو اس وقت یہ اوپر کو اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ واللہ. اس طرح سے اور بھی جگہ ہیں. مثال کے طور پر ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اسی طرح مثال کے طور پر فرض اللہ، فرض اللہ، فرض اللہ، فرض اللہ، فرض اللہ. اور پڑھیں، منہ کو تھوڑا اوپر والا جبڑا اوپر چڑھائیں. فرض اللہ. تھاوی پاتھر تاکہ بہے کوچت سپان پان تھاون ژوٗرِ. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح ایک اور واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. ٹھیک ہے، سیکھ لینا چاہیے کیسے پڑھنا ہے. یہاں قاف پر پیش ہے، واو پڑھی نہیں جاتی، قاف پر پیش ہے. واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ. لہذا تفخیم ہوتا ہے جب اس جلالہ کے لام سے پہلے یا زبر ہو یا پیش ہو، یا زبر ہو یا پیش ہو. دونوں صورتوں میں لفظ جلالہ کی لام تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بھرپور پڑھی جاتی ہے، پور حجم پڑھی جاتی ہے، درست پڑھی جاتی ہے، موٹے صدا کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ تو اکثر یہ ترکیب پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ہاں جی، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ. ٹھیک ہے، ان حروف کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ہے. اچھا، اور ایک اور ایسا ہی قابل محبت ایک لفظ ہاں پڑھیں. را پہ زبر ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو بھی تفخیم کے ساتھ پڑھنا ہے. رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ. اب اس کے بعد اس کی ترقی کی کیا صورت ہے؟ اور وہ صرف ایک ہے ترقی کی صورت. اس کے بعد میں نے کہا نا بالعموم ترقیق ہے، تو اس میں بھی لفظ جلالہ میں بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں ترقیق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے لام. اور وہ کون سی؟ جب اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یعنی مکسور ہو، مکسور ہو. یہ زبر اور پیش جب ہو. اب اس کا ترقیق کیسے ہوتا ہے؟ ترقیق جب لام جلالہ سے پہلے حرف مکسور ہو. لام جلالہ سے پہلے، مثال کے طور پر بہت عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں.
ذرا پڑھیں اس کو، پڑھیں، بسم اللہ، آپ 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 نے غلط پڑھا، آپ پڑھیں، بسم اللہ، آپ نے بھی غلط پڑھا، بسم اللہ، یہ بھی غلط۔ اس رو میں جتنے لوگ ہیں انہوں نے غلط پڑھی، لیکن ذاکر نے بیچ میں پڑھا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تو اس میں تحقیق ہے، یعنی جبڑے کو اوپر نہیں اٹھانا بلکہ جبڑے کو نیچے لانا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جتنا آپ نیچے ڈالیں گے، نیچے لائیں گے، اتنا صحیح پڑھا جائے گا۔ یہاں وہ نہیں پڑھا جائے بسم اللہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کا خیال رکھنا۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ فی اللہ، فی اللہ، للہ، فی اللہ، للہ، باللہ، فی سبیل اللہ، کافی ہے۔ فی اللہ، للہ، باللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پریکٹس کریں گے، محنت سے پڑھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، جب تک یہ آٹومیٹکلی آپ بغیر توجہ کے پڑھنے کے قابل بنیں گے۔ تب تک محنت کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں تاکہ آپ قرآن وغیرہ صحیح طور پر پڑھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔